السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف فارگاٹن سناز. آج کی جو ہم سنتیں بات کریں گے وہ ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد چار نفل ادا کرنا ہے. ہمیں اس حدیث کا تو پتہ ہے اور الحمدللہ ہمیں سے اکثر مسلمان اس حدیث پہ عمل بھی کرتے ہیں جس میں 12 رکعتوں کے بارے میں آتا ہے، جن کو ہم سنن روابط کہتے ہیں. 12 رکعات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان 12 رکعتوں کو دن میں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تیار کر دیتے ہیں. اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. لیکن اس حدیث میں، اس سنت میں ہم ایک ذکر کریں گے ایک ایسے حدیث کا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. اس انسان کو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، کتنی ہی بڑی خوشخبری ہے. تو جب ہم آلریڈی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 پڑھ رہے ہیں سنن روابط کے اجر میں، تو 2 مزید بھی ایڈ کر لی جائے تو اس اجر سے بھی ہم پیچھے نہ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد ان 4 سنتوں کو پڑھا کرتے تھے. لیکن اس بات کا دھیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتوں کو ادا کرتے تھے تو وہ 2 کر کے ادا کیا کرتے تھے، چاہے وہ تہجد کی ہو، چاہے وہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا ظہر کے بعد کی 4 سنتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنتوں کو اور نوافل کو 2 کر کے ادا کیا کرتے تھے. تو ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان کو بھی 2 کر کے پڑھنا چاہیے، اور ظہر کی بعد بھی جو 2 سنتیں ہیں ان کو بھی 2 اور 2 کر کے ادا کرنا چاہیے. تو اس سنت کو بھی ہمیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز کی حالت میں مزید اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شیئر کر سکیں، مزید دعائیں کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی، although ہمارے بہت گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اسی عمل کی بیسس پہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے اور جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام کر دے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.